یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، ہر لمحہ ہر دن اس کا ایک کام ہے، ہر لمحہ ایک کام ہے. کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے، کسی کو کرسی سے اتار دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو ضلالت سے ہمقرار کرتا ہے، کسی کو عروج دیتا ہے، کسی کو زوال دیتا ہے، کسی کو تباہ کرتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے. ہر لمحہ اس کا ایک کام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. کائنات کی ہر شے، جو بھی کائنات میں، صرف اللہ سے مانگتی ہے. اب جب سب اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو ان سے کیوں مانگتے ہو جو اللہ سے مانگتے ہیں؟ جن سے وہ سب مانگ رہے تم بھی اسی سے مانگو نا. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سے مانگتی ہیں. بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگتا ہے. وہ خود محتاج ہے. ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ ایک خالی ہاتھ والا ایک خالی ہاتھ کو کیا دے سکتا ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی سے مانگ رہی ہیں. اچھا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اپنی حفاظت کے لیے. کسی سائنس کی بک میں نے پڑھا تھا فزکس کی کہ یہ ہر چیز کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیئر نہیں، نیوکلیس. نیوکلیس مانے مرکزہ. ایک ہوتا مرکز جس کو سینٹر کہتے ہیں، ایک ہوتا مرکزہ، اس کو فزکس کی اصطلاح میں نیوکلیس کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ عقیدہ تھا، پہلے یہ ایک تھیم تھی، نظریہ تھا کہ ایٹم ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایٹم کو توڑ کر کے بتایا گیا کہ ایٹم ٹوٹا تو تین چیزیں نکلی، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران. اب آپ دیکھیے کہ الیکٹران کے اوپر مائنس چارج ہوتا ہے، پروٹون کے اوپر پلس چارج، اور نیوٹران ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا. اب بتائیے نیوکلیس کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور رکھ رکھا ہے. یہ دعا مانگتا رہتا ہے کیا؟ یہ نیوکلیس ایک چھوٹی سی چیز، ایٹم ہی نظر نہیں آتا. جائے کہ اس کے نیوکلیس کو دیکھا جائے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا حالات ہیں جسے سائنسداں حضرات دیکھتے ہیں. تو نیوکلیس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر اتفاق سے کسی نیوٹرون کو داخل کر دیا جائے، کسی نیوٹرون کو، یہ بم کی طرف پھک سے اڑ جائے گا. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت یہ رکھی ہے کہ جیسے نیوٹرون کو داخل کیا گیا کہ اس کو ڈسٹرب کرے نیوکلیس کو، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قوت دی کہ نیوٹرون کو فوراً پروٹون میں تبدیل کر دیتا ہے، دھماکے سے خود بخود بچ جاتا ہے. کیا بات ہے! یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. ہر لمحہ ہر دن اس کا ایک کام ہے، ہر لمحہ ایک کام ہے. کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے، کسی کو کرسی سے اتار دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو ضلالت سے ہمقرار کرتا ہے، کسی کو عروج دیتا ہے، کسی کو زوال دیتا ہے، کسی کو تباہ کرتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے. ہر لمحہ اس کا ایک کام. کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو مفلس بنا دیتا ہے، کسی کو صحت عطا فرماتا ہے، کسی کو بیمار کر دیتا ہے. اللہ اکبر! ہر لمحہ اس کا ایک کام ہے. کل یوم هو فی شان. سبحان اللہ عما یصفون. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمت ہے؟ اور اس کے بعد کہا گیا تمہاری مثال تو بندھے ہوئے گھوڑے کی سی ہے. گھوڑا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ اس کے گلے میں رسی ڈال کر کے ایک کھوٹے کے اندر اس رسی کو باندھ کر کے ٹھونک دیتے ہیں ایک جگہ. اب یہ آزاد ہے؟ نہیں، یہ چلتا ہے. چلتے 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 ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ رسی تن جاتی ہے. بس یہ اس کی دوڑ دھوپ کا تگ و دو کا پورا دائرہ ہے. بیٹا آگے تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ رسی اب یہیں تک تن گئی ہے، خالی اب یہیں گھومتا رہے تیلی کے بیل کی طرح، آگے کہیں نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے، تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس کائنات سے باہر نکل کر کے بتاؤ. ہماری کائنات سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. تم تو یہیں پھنسے ہوئے ہو، باہر جا ہی نہیں سکتے تم. اور باہر جا نہیں سکتے تو ہمارے قبضے قدرت سے، ہمارے دائرے اقتدار سے نکل کیسے سکتے ہو؟ پکڑ میں تو تم آنے والے ہو، میری پکڑ سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے. لہٰذا آپ نے اپنے ہوش ٹھکانے کر لو. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ اکبر.